يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. اس رب قدیر نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوبان بارگاہ کی سچی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائی. بے شک اللہ جل وعلا نے اپنے بے شمار بندوں میں سے کچھ کو اپنا ولی منتخب فرمایا اور جنہیں اس نے مرتبہ ولایت پہ فائز کیا، انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیا. بے شک اللہ والے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتے اور انہیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عالم میں تصرف فرمائے، اپنے رب کی دی ہوئی عطاؤں سے، دی ہوئی طاقت سے وہ عالم میں ایسا تصرف فرماتے ہیں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. بے شک عام انسان جن باتوں کو ناممکن جانتا ہے، اللہ جل وعلا کے یہ محبوبان بارگاہ وہ اختیار وہ تصرف فرماتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. بے شک رب قدیر کے ان محبوبان بارگاہ نے دین متین کی خدمات انجام دی اور بسا اوقات اللہ کی اس دی ہوئی طاقت کے بنیاد پر انہوں نے دین متین کی خدمات کے وہ کرہائے نمایاں انجام دیے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. ہندوستان کے سرزمین پر اگر آپ بنظر عمیق جائزہ لیں تو آپ کو ہر علاقے میں اللہ والوں کے مزارات نظر آئیں گے. یہ اللہ والے ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ہندوستان کے رہنے والے نہیں، دور دراز علاقوں سے سفر فرما کر وہ ہندوستان جہاں ہر طرف کفر و شرک کا دار دورہ تھا. میں نے بارہا اپنے بیان میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلم بادشاہوں سے اسلام کی آبیائی کا وہ کام نہیں ہوا جو اللہ کے محبوبان بارگاہ کے دم قدم سے ہوا ہے. شک وہ علاقے جہاں
آج بھی ہمیں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں۔ اطراف میں دیکھا جائے تو دور دور تک جو ہے وہ غیروں کے علاقے دکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں وہ آرام فرما۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام کا پرچم ایسے لہرایا، ان علاقوں میں پہنچے جہاں ایک بھی مسلمان نام کا شخص نہیں رہا ہوگا۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگوں کے سینوں میں اسلام کی شمع روشن فرمائی۔ بے شک سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کہاں سے تشریف لائے؟ عطائے رسول بن کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ مختلف علاقوں میں لوگوں کے درمیان فیوض و برکات تقسیم کرتے ہوئے، اور اللہ کے محبوبوں کا اگر کہیں مزار ہے تو وہاں سے فیض حاصل کرتے ہوئے۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کی شمع اس طرح روشن ہوئی کہ آج تک کوئی اسے بجھا نہیں سکا ہے۔ بے شک لیکن آج کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے قبروں سے فیوض و برکات حاصل کرنے والے یہ صرف بریلی کی دین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کا بھی وہی مسلک تھا جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت کا کیا مسلک تھا؟ وہی مسلک ہے جو غریب نواز کا مسلک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب مدینہ طیبہ سے چلے اور ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا تو لاہور کے راستے سے آپ دہلی پہنچے تھے۔ پہلے لاہور پہنچے اور لاہور میں آپ جب تشریف لائے تو وہاں حضرت داتا گنج بخش ہجویری علی رحمت و رضوان کا مزار پاک تھا۔ مزار پاک تھا، مرجع خلائق تھا۔ حضرت غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا کہ ولی اگر ظاہری حیات میں ہے تو اس سے فیض حاصل کرو، لیکن اگر وفات ہو جائے تو اس کے مزار سے فیض نہیں ملتا ہے، بلکہ خود غریب نواز نے حضرت داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمت و رضوان کے مزار پاک سے قریب آپ نے ایک چلہ فرمایا۔ 40 روز عبادت و ریاضت میں گزارے۔ میں جب لاہور حضرت داتا گنج بخش ہجویری کے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا ان کے مزار پاک کے تھوڑی فاصلے پر حضرت غریب نواز کے گنبد جیسا چھوٹا گنبد بنا ہوا ہے، اور وہاں یادگار کے طور پر لکھا ہے چلہ غریب نواز۔ 40 روز تک وہاں پر آپ نے عبادت و ریاضت فرمائی۔ اب کیا فیوض و برکات دیکھیں، ہم کیا دیکھ سکیں گے؟ غریب نواز تو وہ ہیں کہ جب ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ اوپر دیکھو تو اوپر دیکھ، کہاں تک دیکھا؟ کہا چوتھے حجاب عظمت تک دیکھ۔ نیچے دیکھو، نیچے دیکھا، کہاں تک دیکھا؟ تحت الثری تک دیکھ لیا۔ وہ نظر تھی غریب نواز کی، کیا دیکھا انہوں نے؟ جب وہاں سے آپ روانہ ہو رہے تو حضرت داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمت و رضوان کی شان میں فارسی میں ایک کلام عرض کیا۔ اس وقت تقریباً 100 سال یا اس سے زائد ہو گئے تھے حضرت داتا گنج بخش ہجویری کے پردہ فرمائے ہوئے، اور حضرت غریب نواز ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت غریب نواز کا جو مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنج بخش، گنج بخش فارسی ترکیب ہے، اس میں فاعل سمائی خزانہ بخشنے والے۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر کہہ دیں کہ حضرت بہاؤالدین شاہ نے عطا فرمایا تو کہتے شرک بول رہا ہے جی، شرک، صحیح لفظ بھی نہیں بولتے، شرک بولتے۔ اور دیکھو غریب نواز کیا فرما رہے ہیں
فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ہیں صاحب مزار کی طرف فرما رہے ہیں کہ گنج بخش خزانہ بخشنے والے، فیض عالم ساری دنیا کو فیض پہنچانے والے، مظہر نور خدا انوار الہی کا مظہر ہے ان کا یہ مظہر. وہی دیکھا ہوگا، وہی تو بیان کیا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں دیکھو، یعنی مزار میں آرام فرما ہے لیکن تصرف دیکھو. دوسرے مصرے میں تصرف بتا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ آرام فرما ہے، 100 سال سے زائد ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن عالم یہ ہے کہ ناقصارا پیر کامل، ناقص آتا ہے تو اس کے لیے کامل پیر ہیں. سبحان اللہ. کوئی ادھورا آ جائے تو کامل پیر ہیں، اور کاملانہ رہنما. اور کامل آئے جیسے غریب نواز اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کے دربار سے کمال حاصل کر کے آئے تھے. فرماتے ہیں کہ کامل بھی آتا ہے تو اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کاملانہ رہنما. تو اس شعر سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ جو مسلک غریب نواز تھا وہی آج مسلک اعلیٰ حضرت. بے شک بے شک. اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت ہمارے علماء فرما رہے ہیں. حضرت غریب نواز کا جو مسلک، حضرت داتا گنج بخش کا جو مسلک، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جو مسلک، حضرت محبوب الہی کا جو مسلک، اسی مسلک کی ترجمانی صرف ایک لفظ سے ہوتی ہے. سارے نام لینے کی جہاں ضرورت پیش آئے، بغیر نام لیے ہوئے صرف مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دو، ساروں کے مسلک کی ترجمانی ہو جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. عشق و محبت، عشق و محبت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس حضور سراج ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے جو صحیح میں مسلک اہل سنت ہے. بے شک. کوئی نیا مسلک نہیں. کچھ لوگوں نے فقیر سے کہا کہ یہ 5واں مسلک کہاں سے؟ کہا کون تھا 5واں مسلک؟ کہا مسلک اعلیٰ حضرت کا. اور 4 مسلک کون سے؟ کہا کہ 4 مسلک ہے نا، مسلک امام اعظم، مسلک امام شافعی، مسلک امام احمد بن حنبل، مسلک امام مالک. میں نے کہا وہ مسلک نہیں، مذہب ہے. جی بے شک. 4 مذاہب ہیں، اور چاروں مذاہب کا مسلک ایک ہے، مسلک اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاروں مذاہب کا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاروں مذاہب یہ سگے بھائی کی طرح سے. اعلیٰ حضرت فتح الرضوان فرماتے ہیں چاروں مذاہب سگے بھائی کی طرح سے، اور ان کا باپ اسلام. سبحان اللہ. ان چاروں کا باپ اسلام ہے، اور اسی اسلام کو اس زمانے میں علماء اہل سنت نے مسلک اہل سنت کہا، اور مسلک اہل سنت کو پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب چاہے کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، مسلک سب کا ایک ہے، مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت. اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلک غریب نواز کا ہو. ہم نے کہا بالکل کہا جائے گا، مسلک غریب نواز وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. لیکن ایک بات ہے، مسلک غریب نواز کہے تو یہ حکم ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ وہابیوں کا کیا ہے، وہابیوں کا کیا حکم ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اور دوسرے جو غیر مقلد ہیں، دیگر بدعقیدہ ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا، کیونکہ ان کا تو وجود ہی نہیں تھا. جی بے شک. وجود ہی نہیں تھا. تو پہچان کے لیے بے شک مسلک غریب نواز ہے،
لیکن مسلک غریب نواز ہی اس دور میں سب کو پہچان کے لیے کہ سب کو پہچان لیا جائے مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ بے شک حق ہے. اب اسی مسلک اعلیٰ حضرت سے مولائی بھی پہچان لیے جائے گا. جی کون سچا مولائی ہے؟ بے شک. خالی نام دینے سے تھوڑی ہوتا ہے. نام اگر دے دیا جائے، بھئی اگر کسی بکری کو کوئی کتا کہہ دے تو حرام تھوڑی ہو جائے گا، یا کسی کتے کو کوئی 10 مرتبہ 100 مرتبہ بکری کہے تو حلال تھوڑی ہو جائے گا. اس لیے پہچان ہے. مولائی کہنے والے اپنے آپ کو مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اصل مولائی ہم ہیں. بے شک. مولائے کائنات کے ماننے والے ہم ہیں. بے شک. اس لیے کہ حضرت مولائے کائنات نے حق دیکھا کہ خلافت کے حقدار سیدنا صدیق اکبر ہیں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائے. بے شک. آپ نے یہ دیکھا کہ حق سیدنا فاروق اعظم کا ہے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کر دیا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا. آپ نے بلا چون و چرا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں بیعت کی. تم کون سے حضرت علی کی بات کرتے ہو؟ ہم اس علی کی بات کرتے ہیں جو شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت کی، فاروق اعظم کے ہاتھ میں بیعت کی، عثمان غنی کے ہاتھ میں. اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو اب کیا کہا یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت علی نے تقیہ کیا. معاذ اللہ رب العالمین. تقیہ کیا معاذ اللہ. تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے حقیقت کے خلاف قبول کر لینا. پتہ نہیں کس کو یہ علی علی کہہ رہے ہیں، کس کو علی علی کہہ رہے ہیں. بھائی ہم جس کو علی مانتے ہیں وہ فاتح خیبر ہے. بے شک. ہم جس کو علی مانتے ہیں وہ مولائے کائنات ہیں. سبحان اللہ. ہم جسے علی مانتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں. وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ بصرہ میں جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخیر وقت میں آپ کو اپنا وصی مقرر کیا، آپ کے لیے وصیت فرمائی کہ میرے بعد علی مرتضیٰ میرے خلیفہ ہوں گے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سرکار علیل ہوئے اور عدالت کا کئی روز تک علیل رہے. اور اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو کی امامت کرے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا نہیں، میرے والد جو ہے وہ نرم دل ہیں، آپ کا امام آپ کا مسلح خالی دیکھیں گے برداشت نہیں ہوگا، حضور کسی اور سے کہا نہیں علی ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت. 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا. حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امامت فرمائی. اور یہ امامت فرمانا 1-2 وقت کا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نہیں تھے ورنہ وہ پڑھا تھا. 1-2 وقت کی بات نہیں ہے، یاد رکھیں ان باتوں کو. 1-2 وقت کی بات ہے، پورے 17 وقتوں کی امامت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 17 وقت 3 دن سے زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 17 وقتوں کی امامت فرمائی. اس بیچ میں کسی اور نے امامت نہیں فرمائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے امامت فرمائی. تو بصرہ میں جب کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا وصی مقرر کیا تو ہم نے سنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اچانک نہیں ہوئی ہے، اچانک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ کئی روز تک آپ علیل تھے. اس دوران میں کوئی وصیت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کی امامت کریں. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا اسی کو ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے منتخب کر لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
پوچھو ان سے. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ مولائی اپنے آپ کو مولائی کہنے والے وہ مولا علی کی طرف منسوب نہیں کسی اور مولا کی طرف منسوب, مولا بخش کی طرف منسوب ہو گئے ہوں گے, لیکن ہم اس مولا علی کی طرف منسوب ہیں. ہم حقیقت میں مولائی ہیں کہ حضرت علی نے جسے چاہا اسے ہم چاہتے ہیں, حضرت علی نے جن کو مانا ان کو ہم مانتے ہیں, اور حضرت مولائے کائنات کے سچے جانشین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے سارے امور جن کے سپرد کر دیے وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام حسن نے جنہیں مانا ہم انہیں مانتے ہیں. بے شک بے شک. اس لیے وہ سارے کے سارے مولائی وہ نقلی ہیں, اصلی مولائی مولا علی کے چاہنے والے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں. بے شک حق ہے. اور الحمدللہ آخری جملہ میں کہوں گا کہ اس علاقے میں سنیت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کا قلعہ قائم فرمایا وہ ہیں حضور سراج ملت. بے شک. حضور سراج ملت ایک پہچان تھے سنیوں کی, سبحان اللہ. بے شک. اور ایسے پہچان تھے کہ جس مسجد میں تھے وہ مسجد بھی جو ہے وہ علامت بن گئی سنی. سبحان اللہ. جب ذکر کیا جاتا تھا اور کہہ دیا جاتا تھا بھائی کہ یہ امام کہاں سے بھیجا گیا, کہ پھول گلی سے. اب یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس گلی میں پھول بکتا ہے کہ نہیں بکتا, لیکن یہ سب جانتے تھے کہ وہاں سے مسلک اعلی حضرت کی ترویج و ارشاد ضرور ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ایسی ترویج و ارشاد ہوئی کہ اللہ نے اسے پھول گلی بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور سراج ملت کی بڑی خدمات ہے قسم خدا کی, خصوصاً اس علاقے میں. اور میں تو چونکہ بہت سالوں سے جہاں بمبئی میں رہا وہ اچھی طرح دیکھا کہ وہ مسلک اعلی حضرت کے معاملے میں کسی کی روح رعایت نہیں کرتے. بے شک. کوئی کتنا ہی دبنگ ہو, کتنا ہی نامآور ہو, مسلک کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں. ایسے مسلک اعلی حضرت کے مبلغ تھے, سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت کے مبلغ تھے. وہ ایک مطلب سیوڑی میں پروگرام تھا, اب وہ مسلک کے خلاف لوگوں کو برسنے لگے. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا تھا, یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ پولیس آ گئی, یہ بند کرے بند کرے بند کرے. آپ نے مائک اٹھا کر کے پیچھے کر کہا بند کر دو, اور پھر کڑکدار آواز میں اس کے بعد بھی تقریباً پون گھنٹے تک تقریر کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ شیر آدمی تھے. ہاں مسلک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ابر رحمت کی گہر باری فرمائے, اور ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ان شہزادوں کو بھی ہمیشہ تر و تازہ رکھے. آمین. ہاں الحمدللہ. خصوصاً ہمارے ہاشمی میاں تو بالکل ان کی نقش قدم پہ. سبحان اللہ. مائک مل جائے تو پھر دیکھیے انہیں سبحان اللہ. دھاڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب ان کے شہزادوں کو علم و عمل میں ان کا پرتو بنائے, اور ان کے دارالعلوم جو ان کے پیر و مرشد, اپنے پیر و مرشد کے تو عاشق تھے, تو دارالعلوم بھی بنائے تو اپنے دارالعلوم مفتی اعظم. سبحان اللہ. بھئی کہا جاتا ہے الاسماء تنزل من السماء, نام جو ہے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, تو نام کا اثر ہوتا ہے. اسی میں آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو, ہاں گرہو پتوارو مت رکھو, اچھے نام رکھو, کہ اچھے نام کا معنی اچھا ہوگا تو ذات پر اثر بھی ہوتا ہے. دارالعلوم کا نام دارالعلوم مفتی اعظم, تو مفتی اعظم کا فیضان بھی جاری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سراج ملت, دارالعلوم فیضان مفتی اعظم, فیضان حضور مفتی اعظم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہاں سے آج بھی ان کا فیضان جو ہے فیضان سراج ملت آج بھی فیضان مفتی اعظم کے نام سے جاری اور ساری ہے, اور امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جاری اور ساری رہے گا, اور ان کے یہ نشانیاں یہ علامتیں جو ہیں ان کے کاز کو ان کے مشن کو آگے بڑھاتی رہیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.